السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 4۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میرے خیال میں ہم کچھ دیر کسی پارک وغیرہ میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ بائک پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر باتیں کرنا مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی ہم بارونق شہر میں موجود ہیں اور مجھے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہیے۔ یہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے مجھے کوئی رکشہ، ٹیکسی وغیرہ آرام سے مل جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ذہن میں کی الجھن رہ جائے، اس لیے آپ کو یہ پیشکش کر رہی ہوں۔ یہاں قریبی ایک پارک ہے، آئیے وہاں چلتے ہیں۔ اس نے کہا تو معاذ نے انکار نہیں کیا اور خاموشی سے بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک بار پھر اچک کر اس کے پیچھے سوار ہو گئی۔ 2-3 منٹ میں وہ لڑکی کی رہنمائی میں اس قریبی پارک تک پہنچ چکے تھے۔ ابھی شام ڈھلی نہیں تھی، لیکن پارک کی روشنی جل چکی تھی۔ وہاں کافی رونق تھی اور بڑی تعداد میں بینچ پر بیٹھے ہوئے جوڑوں کے علاوہ بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ انہیں ایک دور افتادہ گوشے میں خالی بینچ میسر آ گئی، وہ اسی پر ٹک گئے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے آپ مجھے اپنے نام سے آگاہ کر دیں۔ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، ہم اتنی دیر سے دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے ابھی تک آپ کا نام ہی معلوم نہیں۔ بینچ پر بیٹھتے ہی معاذ نے اس سے فرمائش کی تو وہ ہنستی پھر بولی، جس سچویشن میں ہماری ملاقات ہوئی اس میں تعارف کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ بہرحال اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا نام بشرا گلزار ہے اور میرے والد گلزار عاصم ایک ممتاز صحافی ہیں۔ اوہو، انہیں تو میں نے کئی ٹاک شوز میں تبصرے اور تجزیے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ ایسے آدمی ہیں جو گھر پر کم اور چینلز پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کے تجزیوں کو بہت مثبت تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر اینکر کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کتنے تھوک کے بھاؤ ٹی وی چینلز کھل چکے ہیں اور ہر چینل سے ہفتے میں 10 ٹاک شوز پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ذرا بامروت قسم کے انسان، اس لیے چھوٹے سے چھوٹے چینل کے عام سے اینکر تک کو انکار نہیں کر پاتے، اور براہ راست پروگرام میں شرکت کے نہ بھی جا سکے تو ٹیلی فون لائن پر ضرور ایسے لوگوں کو دستیاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح خود ان کا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے اور انہیں اپنے کام انجام دینے کے لیے اکثر اپنی راتوں کی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ لوگ اس پر بھی انہیں بخشتے نہیں اور نجی محفلوں میں ان پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ گلزار عاصم صاحب کو شہرت کی چاٹ لگ گئی ہے، اس لیے وہ ہر وقت ٹی وی کی اسکرین پر موجود رہتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک استہزائیہ کہکا لگایا، لیکن اس کہکے میں بھی بڑا ترنم اور دلکشی تھی۔ فوراً ایک قریب سے گزرتے ہوئے لڑکوں میں سے ایک کے حصے ظرافت پھڑکی اور وہ اپنی بھونڈی آواز میں گنگنانے لگا، کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے چھم چھما چھم چھم چھم۔ لڑکے کی اس حرکت پر معاذ غصے سے گھور کر دیکھا۔ رہنے دیجیے، اس پارک میں ذرا اس طرح کے جوڑوں کی آمد و رفت زیادہ ہے جو لوگوں سے چھپ چھپا کر گوشے تنہائی میں ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں اور اس طرح کے منظر ایسے جوڑوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی تفریح کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بے ضرر سی ایکٹیویٹی ہے جس پر کوئی رد عمل دینا فضول ہے۔ ہمیں اس الگ تھلگ بینچ پر بیٹھے دیکھ کر ان لڑکوں کو ایسے ہی ہم پر کسی جوڑے کا گمان ہوا ہے۔ بہرحال جانے دیں، میرے پاس میرا پرس نہیں ہے، اس لیے میں نے مجبوراً کسی ریسٹورنٹ کے بجائے آپ سے اس پارک میں چلنے کو کہا تھا، ورنہ میں آپ کو ہرگز یہاں نہ لاتی۔ معاذ کے رد عمل پر بشرا نے اسے نرمی سے سمجھایا اور یہاں آنے کی وجہ بیان کی۔ اس دوران وہ لڑکے کہکے لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں خود آپ کو ریسٹورنٹ چلنے کی پیشکش کرتا۔ اپنے پرس کی غیر موجودگی پر آپ نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی موجودگی میں خواتین کے بل پے کرنے کو کچھ بد تہذیبی شمار کیا جاتا ہے، اور میں اتنا بد تہذیب نہیں ہوں۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم یہاں سے اٹھ کر کسی ڈھنگ کی جگہ پر جا سکتے ہیں، بلکہ چلتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز بیٹھے معاذ، میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لڑکے کم عمر ناسمجھ تھے جو ایسی چھیڑ چھاڑ کر گئے۔ دو میچور لوگوں کو ایسی باتوں پر رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر معاذ کو ہنسی آ گئی اور وہ بغور اس کی طرف دیکھ کر بولا، باتیں تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے خود نانیما ہو، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق تمہاری اپنی عمر بھی 22 سال کے آس پاس، بلکہ شاید کچھ کمی ہوگی۔ اس نے بالکل اچانک ہی آپ جناب کا تکلف چھوڑ دیا تھا۔ میں طبعی نہیں، ذہنی عمر کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے ہم دونوں ہی ابھی نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذہنی پختگی اپنی عمر کے نوجوانوں سے کہیں زیادہ، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بجا طور پر زیادہ میچور تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا اور معاذ کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اوکے، جو تم مناسب سمجھو، ہم یہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرے والد گلزار عاصم صاحب ایک صحافی ہیں اور مجھ میں اپنے والد کے صحافیانہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اس لیے اب اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میں نے اس پرخار میدان میں قدم رکھ دیے ہیں۔ میں عام صحافی خواتین کی طرح اخبارات و رسائل کے خوبصورت بنیے آج کے فیشن دسترخوان یا سچی آبیتوں جیسے صفحات کے لیے تو نہیں لکھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں ان گنی چنی صحافی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جو اہم مسائل پر لکھتی ہیں، اور یہ لکھنے محض ٹیبل پر بیٹھ کر لکھنا ہی ہوتا
بلکہ اس کے لیے باقاعدہ فیلڈ ورک کیا جاتا ہے۔ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب میرا آپ سے ٹکراؤ ہوا، اس کے بارے میں کچھ مشکوک سی افواہیں سننے میں آ رہی تھیں۔ 2 نمبر کام تو اس فیلڈ میں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس زیر تعمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں 10 نمبر کی خبریں مل رہی تھیں۔ میں نے کچھ معلومات ادھر ادھر سے جمع کی اور باقی کی تلاش میں خود اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرف ذرا کنوینس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیا۔ میری اس دوست کو صحافت سے متعلق کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کی شمولیت بس اس حد تک تھی کہ مجھے سوسائٹی کی سائٹ آفس کے قریب ڈراپ کر کے کچھ دور واقع ایک دوسرے ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود اپنی خالہ کے ہاں جائے گی، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گی تو وہ میرے کال کرنے پر مجھے پک کرنے آ جائے گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی سائٹ آفس کے قریب میں اپنے دوست کی تسلی کی اتری تھی، ورنہ میرے فوری طور پر وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنا کام نمٹا کر آخر میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اس لیے سائٹ آفس سے کنی کترا کر آگے نکل گئی۔ میرے علم میں یہ بات تھی کہ اگرچہ تعمیر کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن چھٹی کے دن وہاں کام نہیں ہوتا، اس لیے مزدوروں وغیرہ سے سامنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ وہاں صرف چوکیدار کی موجودگی کی اطلاع تھی، اور چوکیدار کے بارے میں بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ زیادہ تر گیٹ کے سامنے ہی کرسی ڈالے بیٹھا رہتا ہے۔ شاید باؤنڈری وال کی وجہ سے اطمینان ہوگا کہ کوئی اندر نہیں آئے گا، لیکن میرے لیے دیواریں وغیرہ پھلانگ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بچپن سے درختوں، چھتوں اور دیواروں پر چڑھنے کی بہت زیادہ پریکٹس ہے، اس لیے وہاں بھی میں آرام سے دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئی۔ پہلے میں نے لوگوں کے معائنے کے لیے تیار کردہ ماڈل بنگلوز کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا اور اس پر پینٹ وغیرہ بھی بہت عمدہ کوالٹی کا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے زیر تعمیر بنگلوز کا رخ کیا اور کافی دیر تک وہاں مٹر گشت کرنے کے بعد یہ جاننے میں کامیاب رہی کہ واقعی وہاں گڑبڑ ہے۔ عام سی نظر ڈالنے والے شخص کو اگرچہ زیر تعمیر بنگلوز کو دیکھ کر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہاں کیسا گھٹیا مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال میں کھوج لگانے میں کامیاب رہی کہ وہاں تعمیر میں استعمال ہونے والا سریا، سیمنٹ، لکڑی کچھ بھی اس اعلیٰ کوالٹی تو کیا جس کا اشتہارات میں شور کیا جا رہا ہے، درمیانے درجے کی کوالٹی کا بھی نہیں ہے، اور بس یہ انتظام کیا گیا کہ جن حصوں میں ماربل وغیرہ کا استعمال کیا جانا ہے، ان حصوں کو ماربل کے ذریعے اور باقی حصوں کو عمدہ پینٹ کی مدد سے چھپانے کا انتظام کر لیا جائے۔ میں نے اپنے موبائل کی مدد سے ان سارے نقائص کی ویڈیو اور تصاویر وغیرہ تیار کر لی تھی۔ میں اس کام میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے وہاں کسی کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی، اور میں نے اتنی دیر میں آنے والوں کی آوازیں سنی کہ میرے لیے ان کی نظروں میں آئے بغیر راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مجھے بس اتنی مہلت ملی کہ میں اپنا موبائل سیمنٹ کی بوریوں کے پیچھے احتیاط سے چھپا دیا۔ میں نے اسے اپنے پرس میں جان کر نہیں رکھا تھا، میری احتیاط میرے کام آئی۔ میں نے جن لوگوں کی آوازیں سنی تھی وہ کامی اور سلطان تھے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، سختی سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں کہیں اور جانے کے لیے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہی تھی۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ نظر اسے دیکھنے کے لیے بےقرار ہو گئی، کیونکہ ٹی وی کمرشلز میں اسے دیکھ دیکھ کر مجھے ویسے ہی اسے دیکھنے کا بہت شوق ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے یہیں اتار کر اپنی خالہ کے گھر چلی جائے اور مجھے بعد میں یہاں سے پک کر لے۔ میرے شوق کو دیکھتے سے مجھے یہاں اتارنا پڑا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میری سہیلی کی خالہ بیمار ہے، اس لیے ان کا گھر جانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ بھی میرے ساتھ ہی یہاں رک جاتی۔ میری اس کہانی پر شاید وہ بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں ہوئے، اور سلطان نے میرے ہاتھ سے میرا پرس لے کر اس کی اچھی خاصی تلاشی لی۔ پرس میں عام استعمال کی کچھ چیزیں اور پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ موبائل میں چھپا چکی تھی پسٹل ہمیشہ اپنے گریبان کے اندر چھپا کر رکھتی ہوں تاکہ میری رسائی میں رہے۔ بابا کو معلوم ہے کہ میں کس انداز میں کام کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے خود حفاظت کے لیے مجھے یہ پسٹل دے رکھا ہے۔ میرا نشانہ بھی کافی اچھا ہے، لیکن پہلی بار یہ نوبت آئی ہے کہ میں نے اس پسٹل سے گولی چلائی ہو۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سلطان نے میرے پرس کی تلاشی لی اور مجھ سے موبائل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والدین بہت کنجوس ہیں، اس لیے میں اس دور میں بھی ایک عدد موبائل سے محروم ہوں۔ میں نے ان کے سامنے 2-4 مزید ایسی باتیں کی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ میں انتہائی کنجوس والدین کی ایسی بیٹی ہوں جو معمولی خواہشات کے لیے بھی ترستی رہتی ہے۔ وہ مجھ سے یہ بھی پوچھنا بھول گئی کہ گیٹ پر چوکیدار موجود ہونے کے باوجود میں اندر کیسے داخل ہوئی۔ انہوں نے نہایت خوش خلقی سے مجھے اپنے ساتھ آفس میں چل کر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں کامل نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے والد کا پروجیکٹ ہے اور وہ کبھی کبھار وہاں کا چکر لگا لیتا ہے۔ سلطان کا اسی میں دوست کے حیثیت سے تعارف کرایا۔ میں ان کے ساتھ سائٹ آفس تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ چھٹی کی وجہ سے وہاں بیٹھنے والا سٹاف ہی نہیں آیا ہوگا۔ میں کامل اور سلطان کو یونیورسٹی کے حوالے سے بھی جانتی تھی اور ایک لڑکی کی حیثیت سے بھی ان کی آنکھوں میں موجود شیطانی ارادوں کو پہچان سکتی، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے ساتھ سائٹ آفس میں جا کر بیکار کی مشکل میں نہ پڑوں۔ میں نے ان سے کہا کہ فی الحال میں ان کی مزید میزبانی کا لطف نہیں اٹھا سکتی کیونکہ میری دوست آنے والی ہوگی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو تھا۔ میں اگر وہاں نہیں پہنچی تو مجھے اور میری سہیلی دونوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ میرا یہ بہانہ سن کر سلطان عجیب سے انداز میں بولا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میری سہیلی سے رابطہ نہیں ہوگا۔
کامی جو آفس کا لاک کھول رہا تھا وہ بھی ہنسنے لگا، لیکن پھر اس نے چالاکی سے کام لیتے مجھے بہلانے کی کوشش کی، بولا کہ اگر میں اپنی سہیلی کے ساتھ نہ بھی جا سکی تو وہ خود اپنی گاڑی میں مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، اس لیے میں نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ میرے اس بار کے انکار پر سلطان فوراً اپنے اسلحے پر اتر آیا اور کامی سے بولا کہ فضول میں اس لڑکی سے مغز ماری کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں ہوشیار تھی۔ اس نے سکوچا دے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسکول کے زمانے میں گیمز میں پابندی سے حصہ لیتی تھی، اس لیے بہت تیز رفتاری سے دوڑ سکتی ہوں۔ میری والدہ کو اپنے سخت مذہبی رجحان کی وجہ سے میرے اس طرح کے گیمز میں حصہ لینے پر شدید اعتراض نہ ہوتا تو شاید میں کھیلوں کی دنیا میں خاصا نام کما لیتی۔ بہرحال عرصہ پہلے کی وہ ٹریننگ کام آئی اور میں بہت تیزی سے وہاں سے بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ پہلے ان دونوں نے مجھے آواز دے کر دھمکی دینے کی کوشش کی، اگر میں نہ رکی تو مجھے گولی مار دیں گے۔ مجھے ان جیسے لڑکوں کے پاس ہتھیار کی موجودگی پر شک تو نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ تھا کہ جس مقصد کے مجھے روکنا چاہتے ہیں گولی مارنے کی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ حتی الامکان مجھے گولی مارنے سے گریز کریں گے۔ میرا یہ اندازہ ٹھیک نکلا، انہوں نے مجھ پر فائر نہیں کیا اور مجھے پکڑنے کے میرے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سڑک سے کچھ اندر کی طرف موجود ہے اور سڑک پر بس اس کے بینرز اور بورڈ وغیرہ ہی لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں بس اس امید پر بھاگی کہ شاید کبھی کبھی وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں میں سے کسی میں لفٹ لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوسری صورت میں اپنے لیے کوئی پناہ گاہ یا مورچہ تلاش کرتی اور انہیں اپنے پاس پسٹل کی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے خود سے دور رہنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک مہم سی امید تھی کہ اگر میں اپنی سہیلی کو فون نہیں کروں گی تو وہ خود آخرکار پریشان ہو کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ جائے گی۔ اس طرح کی صورتحال میں کچھ بھی یقینی تو ہوتا نہیں ہے، بس آدمی کو قسمت پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بس ایک بات طے کر لی تھی کہ مجھے ان کے گھنونے ارادوں کی تکمیل کے لیے ان کے ہاتھ کسی صورت نہیں لگنا ہے، اور اپنے اس ارادے میں اتنی پختہ تھی کہ مرنے اور مار دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ تو صورتحال ہی بالکل اچانک بدل گئی اور اب وہاں آ گئی، اس لیے کامی کی گولی کھا لینے کے باوجود ان دونوں کی جان پھر سے بچ گئی۔ اس نے اتنی روانی سے ساری تفصیل سنائی کہ معاذ کو درمیان میں کہیں دخل دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب وہ چپ ہو گئی تو پوچھا، تم نے اپنا مورچہ کہاں بنایا تھا؟ میرے خیال میں تو کامی درختوں کو جھوڑ میں کافی آگے جا کر تمہیں تلاش کرتا رہا تھا، اور تم نے اسے اس وقت گولی ماری تھی جب وہ سلطان کی پکار پر واپس لوٹ کر آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھ سے خاصے پیچھے تھے، پھر آپ آگے تو وہ ذرا دیر آپ سے الجھ گئے۔ میری اتنی مہلت کافی تھی۔ میں درختوں کے جھنڈ میں گھستے پھرتی سے ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی اور خود کو درختوں کی گھنی شاخوں میں چھپا لیا۔ کامی سلطان سے زیادہ چالاک اس لیے زیادہ دیر آپ کے چکر میں نہیں پڑا تھا اور سلطان کو آپ کے ساتھ الجھا چھوڑ کر میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ میں درخت کے اوپر بھی چڑھ سکتی ہوں، اس لیے مجھے نیچے ڈھونڈتا رہا۔ میں اوپر بیٹھ کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ آپ نے جس طرح سلطان کی درگت بنائی دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن جب اس گدھے نے ننھے بچوں کی طرح کامی کو پکارنا شروع کیا تو میں الرٹ ہو گئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نہتے تھے جبکہ ان دونوں کے پاس ہتھیار موجود تھے۔ سلطان کو تو آپ نے اس کا پسٹل استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ آپ کی رینج نہ ہونے کی وجہ سے کامی آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں چپکے سے درخت سے نیچے اتر کر اس کے تنے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس وقت کامی کا میری طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا اور وہ جوش میں سلطان کی پکار پر دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا پسٹل تھا اور میرے اندیشوں کے مطابق اس نے آپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے بچاؤ کے لیے مجبوراً مجھے اس کی ٹانگ پر گولی چلانی پڑی۔ اس نے جیسے گولی چلانے کے سلسلے میں اپنی صفائی پیش کی۔ اب تم اپنے موبائل فون کا کیا کرو گی؟ تمہاری اس مہم کا حاصل تو اسی موبائل میں موجود ہے، ہو سکتا ہے وہاں وہ مزدور ہو یا پھر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ لگ جائے، اس طرح تو تمہاری محنت ساری ضائع ہو جائے گی۔ معاذ نے اسے دریافت کیا۔ موبائل میں نے سائلنٹ پر رکھا ہوا تھا اور سیمنٹ کی بوری کے پیچھے بہت احتیاط سے چھپایا تھا، اس لیے کسی کو اس کی وہاں موجودگی کا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بوری کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ موبائل جیسے بھی ملے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کا سیکورٹی لاک صرف میرے فنگر پرنٹ سے کھل سکتا ہے۔ ویسے میں جلد از جلد اسے خود حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس پروجیکٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں نے کافی محنت کی ہے۔ موبائل میں موجود تصاویر اور ویڈیوز میری سابقہ معلومات کے ساتھ مل کر تہلکہ مچانے میں خاصا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے میری اپنے موبائل تک رسائی ضروری ہے۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ اطمینان سے اپنے ارادے کا اظہار کر رہی تھی۔ معاذ کو اس پر رشک آیا، لیکن چھیڑنے والے انداز میں بولا، تم لڑکی ہو یا کوئی بلا؟ وہاں تم نے اتنی مصیبت اٹھائی اور باقاعدہ ایک بندے کو گولی مار کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکی ہو، پھر بھی دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ایک اچھے صحافی کو کسی بلا ہی کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے اسائنمنٹ کے ساتھ بلا کی طرح چمٹ جائے اور اسے مکمل کر کے ہی چھوڑے۔ صرف اسی صورت میں سچی اور بے باک صحافت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھی۔ معاذ کو ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے ہنسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نکتہ اٹھایا۔ اگر کامل سلطان نے تمہارے خلاف FIR کٹوا دی کہ تم مجرمانہ عزائم کے تحت ان کی زیر تعمیر پروجیکٹ پر پائی گئی تھی
और पकड़े जाने पर कामी को गोली मारकर भाग निकलने में कामयाब हो गई तो तुम क्या करोगी? इसलिए मैंने पहले ही अपने पर्स और मोबाइल के छीने जाने की FIR कटवा दी है। मेरी सहेली राहिला गवाही देगी कि आज सारा दिन मैं इसके साथ, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। इसने मज़े से बताया। बुरी तरह चौंकी। ओह, मैं राहिला को तो बताना भूल ही गई। पता नहीं अपनी खाला के घर बैठे अभी तक मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही है या मेरी तलाश में निकल पड़ी है। कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे इसे फौरी तौर पर फ़ोन करके इतला देनी होगी। आपने यहाँ कोई PCO देखा था क्या? इतनी देर में मास को पहली बार परेशान और बेचैन दिखाई दी। नंबर याद है? तुम मेरे सेल से अपनी सहेली को फ़ोन कर सकती हो। माजिद से पेशकश की। थैंक यू, नंबर मुझे याद है। राहिला मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसका नंबर मुझे कैसे याद नहीं होगा। इसके चेहरे पर इत्मीनान के रंग नजर आए। इसने बड़ी बेतकल्लुफी से माज का मोबाइल लेने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। माज ने इसे मोबाइल दे दिया और वो फ़ौरन नंबर मिलाकर अपनी सहेली से बातों में मसरूफ़ हो गई। माज को इतनी देर में अंदाज़ा हो चुका था कि वो अच्छी खासी बतूनी है और मुश्किल से कोई बात इख्तियार के साथ करती, इसलिए इसकी एक तरफा गुफ्तगू सुनते हुए बहुत सब्र से अपना मोबाइल वापस मिलने का इंतजार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके इसकी गुफ्तगू ख़त्म हुई। इसने माज का मोबाइल वापस करके रस्मी से शुक्रिया कहने के बाद आज खुद इस सहेली से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करना शुरू कर दिया। राहिला मेरे लिए बहुत परेशान थी। इसने अपनी खाला के घर से कई बार मेरे मोबाइल पर कॉल की, लेकिन बेल जाने के बावजूद जब मैंने कॉल रिसीव नहीं की तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई। इसे मालूम है कि मेरा मोबाइल अक्सर साइलेंट पर रहता है, लेकिन मैंने इसकी तरफ से इतनी गाफिली रहती कि कई कॉल्स आने के बावजूद मुझे इल्म ना हो सके। फिर भी इसने कुछ देर इंतज़ार किया। इस फिक्र में रही कि या तो मैं इसकी कॉल रिसीव कर लूँ या खुद इससे रब्ता कर लूँ। जब दोनों ही बातें नहीं हुई तो अपनी खाला के घर से रवाना हो गई। वो खुद सीधी सादी लड़की, लेकिन मेरे बारे में जानती कि मैं खासी गड़बड़ घटाला हूँ, इसलिए मेरी तलाश में निकलने के बावजूद खासी मुहतात थी। हाउसिंग सोसाइटी वाली सड़क पर इसने एम्बुलेंस और पुलिस के एक मोबाइल देखी तो ठिठक गई और गाड़ी रोककर वहाँ मौजूद एक बंदे से पूछा कि क्या कोई हादसा हो गया है। इस बंदे को खुद से कुछ नहीं मालूम था। इसने राहिला को बताया कि शायद राहदरी की कोई वारदात हुई है और लुटेरे एक लड़की को मार पीट कर और एक को गोली मारकर भाग गए हैं। राहिला ने वहाँ मजीद रुकने का खतरा महसूस किया और गाड़ी आगे निकाल कर ले गई। ऐसे हालात में कुछ करने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए खामखा खुद को मुश्किल में डाला और मेरे वालिद साहब को फ़ोन करके इन्हीं हालात से आगाह कर दिया। इस वक्त हस्ब मामूल एक टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए एक TV चैनल के स्टूडियो में मौजूद थे। राहिला की कॉल मिलने के बाद वो यकीनन परेशान हो गए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक कॉल इन्हें भी कर लूँ। सारी तफसील सुनाने के बाद इसने माँ से दरख्वास्त की तो वो इनकार नहीं कर सका और अपने बैलेंस पर फातिहा पढ़ते मोबाइल थमा दिया। इसके खदशात के बरखिलाफ इसने इस बार बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की और सिर्फ अपने वालिद को अपनी खैरियत की इत्तला देने पर ही इक्तफा किया। बाबा बहुत बाल की खाल निकालते, इसलिए मैंने इन्हें खुद ही लाइन काट दी, वरना राहिला की तरह इनकी भी तफसीली बातें सुनने में आपका सारा बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। इसके मोबाइल वापस करते हुए बड़ी सादगी से कॉल के इख्तिसार की वजह बताई तो इस बार माज अपनी हंसी को नहीं रोक सका। मोहतरमा को अपनी बातूनी पन का कोई एहसास नहीं था और उनके ख्याल में दूसरे लोग इनसे तवील गुफ्तगू किया करते थे। आप पे मेरे बाबा पर हंस रहे हैं? इसने मशकूक से अंदाज में माज को घूरा। मेरी ऐसी मजाल कहाँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा खासा कीमती वक्त ज़ाया हो गया। माज ने खुद पर मुस्लिम संजीदगी तारी की। आपने मेरी इतनी मदद की है और मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। ऐसे में अगर मुझे आपके सवालात के जवाब देने के लिए आपको वक्त देना पड़ा तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था, वरना आप उलझन में रहते कि किस ड्रामे में हादसाती तौर पर एंट्री दे बैठे थे। वो अब पूरी तरह संजीदा थी और माज को बड़ी बुर्दबारी से जवाब दे रही थी। इस वक्त माज को खासी दिलचस्प लड़की लगी। एक तरफ तो इतनी बहादुर, जुर्रतमंद और फुर्तली थी कि इतनी कम उम्री में सच्चाइयाँ ढूंढने में और इन्हें बेनकाब करने में जुट गई थी। दूसरी तरफ सादगी के आलम था कि इसे माज पे अपनी गुफ्तगू से लुत्फ लेने का भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था और इसकी मजाक में कई की बातों को भी नहायत संजीदगी से जवाब दे रही थी। कामी और सुल्तान बड़ी कमीनी फितरत के लोग हैं, वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं तुम मुश्किल में न फंस जाओ। इस बार माज पूरी तरह संजीदा था। मैं मुश्किल से घबराने वाली लड़की नहीं हूँ। इन दोनों को जो करना है करने दें, मैं इन्हें हैंडल कर लूँगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि मुश्किल में सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी पड़ सकते हैं। इनके ख्याल में तो आपकी दखल अंदाजी से मामला बिगड़ा और शिकार इनके हाथ से निकल गया, इसलिए वो आपसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे अपनी बात कहते हुए माज का चेहरा गौर से देखा, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि वो खौफजदा या नहीं। मेरे ख्याल में मैं तुम्हारी तरह मैं भी इन्हें हैंडल करने की सलाहियत रखता हूँ। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कामी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में कम अज़ कम 1 महीना तो लग जाएगा और ज़ाहिरा सुल्तान भी ये अरसा अपने दोस्त की तीमारदारी में गुजारेगा। इसे अपने टूट जाने वाले दांतों का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। इसे फौरी तौर पर कुर्रतुल आना मुश्किल है। वैसे भी अब डरने से क्या होगा, ओखली में सर देकर मूसलों से डरना तो नहीं हिमाकत है। माज ने बेपरवाही से शाने झुकाए तो मुस्कुरा दी। माज ने नोट किया कि इसकी मुस्कुराहट बहुत जानदार और चमकीली थी और ज़रा सा मुस्कुराने पर भी इसका चेहरा जगमगा उठता था। तो फिर इजाज़त, अब मैं चलती हूँ।
वो यकदम ही खड़ी हो गई। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। मास भी इसके साथ ही खड़ा हो गया। वैसे तो मैं यहाँ से रिक्शा या टैक्सी करके घर जा सकती हूँ। घर पहुँचकर सवारी का किराया देना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे इतनी लिफ्ट दी है तो घर भी आपसे लिफ्ट लेने में हर्ज नहीं। चलिए चलते हैं। इसने बहुत आसानी से मास की पेशकश कबूल कर ली। पार्क से इसके घर का रास्ता 20-22 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। मुतवस्सत तबके की आबादी में तमीर 200 गज़ के इस मकान को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता था कि गुलजार आसिम साहिब वाकई एक ईमानदार सहाफ़ी हैं, जो मीडिया की चमक दमक में तो ज़रूर घिरे हुए, लेकिन सहाफ़ों से नोट कमाने का धंधा उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। एक कप चाय या काफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? अपने घर के दरवाजे के सामने उतरते बुशरा ने इसे दावत देने के अंदाज में कहा। नहीं बस अब मैं घर जाऊँगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इसने इनकार किया। ओके, लेकिन ये मेरी पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं है। आप जब चाहें तशरीफ़ ला सकते हैं। बाबा यकीनन आपसे मिलकर खुशी महसूस करेंगे। इसने मास को अंदर बुलाने पर इसरार नहीं किया, लेकिन ये इशारा भी दे दिया कि इसकी यह आमद को हाथों हाथ लिया जाएगा। तुम्हारे बाबा जी शख्स से मिलने का मुझे खुद भी बहुत शौक़ है, और अपने इस शौक़ की तकमील के लिए मैं जल्द यहाँ का रुख करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दो। मास ने बाइक को किक लगाई। दूसरी तरफ इसके लिए घर का बंद दरवाज़ा खुल चुका था, और वो एक पैर अंदर और दूसरा बाहर रखे गोया सिर्फ मास के रुखसत होने की मुंतज़िर थी। मास खुद भी रवाना होना चाहता, लेकिन फिर यकदम ही इसकी तरफ रुक करके इससे बोला, तुम वहाँ मत जाना बुशरा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारे मोबाइल की वापसी के लिए कोशिश कर सकता हूँ। बस तुम मुझे अच्छी तरह इस जगह के बारे में समझा दो जहाँ तुमने अपना मोबाइल छुपाया था। ठीक है, बाबा के मोबाइल पर आपका मोबाइल नंबर आ गया होगा, मैं खुद आपको कॉल करके तफसील से समझा दूंगी। मास की तोक़ों के बरखिलाफ इसने एक बार फिर इनकार नहीं किया और बहुत आसानी से इसकी मदद लेने पर तैयार हो गई। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इससे कोई अपनी ही तरह की चीज़ टकरा गई है, और यह टकराव इसे अच्छा लगा था। चुनांचे अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के बजाय कुछ और कुशादा करते हुए पहले ही से स्टार्ट बाइक को रेस दी और वहाँ से हवा हो गया। अगर इसने पीछे मुड़कर देखा होता तो इसे मालूम होता कि खुद बुशरा के होंठों पर भी बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट थी, और वो इस वक्त तक गेट पर खड़ी रही जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अपने हरीफों पर कहर बनकर नाजिल होने वाले एक सरापा इंतकाम नौजवान की तहय्युर अंगेज़ दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।